کتابیں کھولو۔ اس کے بیٹھتے ہی آریان نے حکم دیا، جس پر وہ منہ بناتی اس کا کہا گیا سبجیکٹ کھول کر بیٹھ گئی۔ زیادہ نہیں، کم از کم اتنی تیاری تو کر لو کہ تم پیپرز میں پاسنگ نمبر لے سکو۔ تمہیں امپورٹنٹ سوال یاد کروا دوں گا، اور جب تک تمہارے پیپر نہیں ہوتے تب تک تم روز میرے پاس بیٹھ کر 3 گھنٹے پڑھو گی۔ اس کی بات کس وقت سر گھما گئی تھی۔ نہیں نہیں، آپ کیوں میرے اوپر وقت ضائع کر رہے ہیں؟ میں اپنی تیاری خود کروں گی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ بیٹھ کر اپنا سر کھپانے کا۔ چچا سائی نے کہا ہے، اب تمہاری ٹیوشن ٹیچر نہیں آئے گی، اسی لیے تمہارے پیپرز تک میں روز 3 گھنٹے تک تمہاری یہ شکل دیکھوں۔ یہ والا سوال میں سمجھا رہا ہوں، پھر مجھے یاد کر کے سناؤ۔ آریان نے جرنل اس کے سامنے رکھ کر اس سوال کو سمجھایا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی لگ رہا تھا اس کے پلے کچھ نہیں پڑا، جس کی وجہ سے اس نے اسے دوبارہ سے وہ سوال سمجھایا جو اس بار اسے سمجھ آ گیا تھا۔ لیکن اس نے پھر بھی یہی کہا کہ اسے سمجھ نہیں آیا۔ اسے شاید یہی لگا کہ اس چیز سے وہ تنگ آ کر اٹھ کر چلا جائے گا، لیکن اس کے 4 بار پوچھنے پر بھی وہ اسے اچھے طریقے سے سمجھا چکا تھا، جس کے بعد اس نے غصے سے اس جرنل کو اٹھا کر اپنے سامنے کیا۔ اگر اب بھی سمجھ نہیں آیا تو بتا دو۔ نہیں شکریہ، بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ پہلے ہی 4 بار سن کر وہ اچھی خاصی بیزار ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، 15 منٹ کے بعد مجھے اس کا جواب سناؤ۔ اس کی بات جیسے ہی اس نے ہوا میں اڑائی تھی اور جلدی جلدی ٹائم ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ اس کی یہاں سے جان چھوٹ جائے۔ 15 منٹ تک وہ بس اپنے سامنے لکھے سوال اور اس کے جواب کو گھورتی رہی۔ جب 15 منٹ مکمل ہو گئے تو آریان نے جرنل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ سناؤ۔ وہ یاد نہیں ہوا آریان لالا، یہ سوال بہت بڑا ہے۔ سیریسلی کسوا، تمہیں یہ ایک پیج کا سوال بڑا لگ رہا ہے؟ پرائمری کی اسٹوڈنٹ نہیں ہو تم؟ پلیز اسے تھوڑا چھوٹا کر دیں، اس نے منت بھرے انداز میں کہا، جس پر آریان نے سوال کے مین پوائنٹ نکال کر اسے دے دیے تھے، اور اس کے دیے گئے وہ ہل ہل کر رٹے لگانے لگی، کیونکہ اسے پتا تھا بنا یہ سوال سنے وہ اسے یہاں سے جانے نہیں دے گا، اس لیے یہاں بیٹھنے سے بہتر تھا وہ جلدی سے رٹے لگا کر اسے سوال سنا کر چلی جائے۔ ہو گیا؟ اس نے خوشی خوشی اسے جرنل دیا، لیکن اس کے پوچھتے ہی وہ سب کچھ بھول گئی۔ ذہن میں چند لفظ یاد تھے، وہی سنا دیے جس پر اس نے جرنل واپس اس کے پاس رکھ دیا۔ ٹھیک سے یاد کرو۔ اور پھر 5ویں مرتبہ سنانے پر اس 7 لائن کے سوال میں اس کی صرف 12 غلطیاں نکلی، جو کسوا کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ ایک اور بار یاد کرو۔ نہیں پلیز نہیں، اتنا اچھا تو سنایا ہے۔ 7 لائن کا سوال تم نے مجھے 5 بار غلط سنایا۔ 7 لائن کا سوال تم نے مجھے 5 بار سنایا ہے، اور وہ بھی غلطیوں سمیت 40 منٹ میں۔ نہیں، آپ کوئی دوسرا سوال یاد کروا لیں، یہ ہو گیا ہے۔ اس کے کہنے پر آریان نے دوسرا سوال اس کے سامنے کیا اور اسے سمجھانے لگا، جبکہ واقعے میں اسے اپنے سامنے دوسرا سوال لگاتے دیکھ کر اس نے خود کو کوسا تھا۔ امی سائی ٹھیک کہتی ہیں کسوا، کب کہاں کیا بولتی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ اسے سوال سمجھا رہا تھا جو اس کے سر کے اوپر سے جا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنا سر ہاں میں ہلا رہی تھی۔ آریان کے سمجھانے کے بعد اس نے جلدی جلدی وہ سوال یاد کرنا شروع کیا، اور پھر اس کی 25 منٹ کی محنت کے بعد وہ بالآخر اس نے جواب یاد کر کے اسے سنا ہی دیا۔ وہ تیسرا سوال کھولنے ہی والا تھا، لیکن کسوا کی حالت دیکھ کر رک گیا۔ ایسا لگ رہا تھا ابھی وہ اس کے سامنے ایک اور سوال یاد کرنے کی بات کرے گا اور وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ چلو اٹھاؤ سامان، اور کل پورے ہم 3 گھنٹے پڑھیں گے، اور یہ سوال میں تم سے پھر سنوں گا۔ اس کے کہنے پر وہ اپنا سارا سامان خوشی خوشی بیگ میں ڈالتی اس کی بات پر اپنا سر ہلا کر وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ آریان نے دلکشی سے مسکراتے اس کی پشت کو دیکھا۔ جی دادا سائیں، کرم دین نے کہا، آپ نے مجھے یاد کیا؟ اجازت ملتے ہی اس نے دادا سائی کے کمرے میں داخل ہو کر کہا، لیکن ان کے ہاتھ میں موجود کتاب دیکھ کر اس کا منہ بن چکا تھا، جبکہ اس کے اس طرح سے منہ بنانے پر دادا سائی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ انہیں معلوم تھا عالم شاہ کو پڑھائی سے کتنی چڑ ہے۔ حویلی کے باقی لڑکوں نے اپنی پڑھائی شہر سے مکمل کی تھی، لیکن عالم شاہ نے نہیں، اس نے چیٹنگ کر کے میٹرک پاس کی تھی، بلکہ ہر کلاس میں ہی چیٹنگ سے پاس ہوا تھا، اس لیے اس کی انگلش کے چند لفظوں کے علاوہ انگلش میں اور کچھ نہیں آتا تھا۔ اسے پڑھائی کا شوق نہیں تھا، اسی لیے سب کے لاکھ بار کہنے پر بھی اس نے میٹرک کے بعد کچھ نہیں کیا، بقول دادا سائیں کے وہ دونوں بہن بھائیاں ایک جیسے ہی پڑھائی سے دور بھاگنے والے۔ ہاں بیٹھو یہاں پر، انہوں نے اسے اپنے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ عالم، مجھے تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے، تمہاری منگنی تمہارے بچپن میں ہو چکی ہے، کیا تمہیں یاد ہے؟ نہیں دادا سائیں، مجھے ایسا کچھ یاد نہیں ہے۔ یہ بات اس کے لیے کافی حیران کن تھی۔ مجھے معلوم تھا، تمہیں یاد بھی کیسے ہوگا، وہ تمہارے بچپن کی بات تھی، اور اس بات کا ذکر آج تک کسی نے نہیں کیا۔
عالم، تمہاری منگنی ہم نے بچپن میں ہی عفان کی بیٹی سے کر دی تھی۔ عفان چاچو کی بیٹی سے؟ اسے حیرت ہوئی، اسے تو بس یہی پتا تھا کہ ان کی بیوی انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ہاں، اس نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، اور جب وہ پڑھائی کے لیے شہر گیا تھا ہم سب نے بھی اس کی پسند قبول کو ہم نے بھی اس کی پسند کو قبول کر لیا تھا، لیکن شاید اس کی بیوی مبشرہ نے ہمیں قبول نہیں کیا تھا۔ وہ شہر کی لڑکی تھی، یہاں اس حویلی میں، اور حویلی والوں کے ساتھ وہ نہیں رہ پا رہی تھی۔ وہ اکثر عفان سے یہی کہتی تھی کہ اسے علیحدہ گھر چاہیے، وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی، اسی لیے ہمارا بیٹا ہم سے دور نہ ہو جائے، اس ڈر سے ہم نے اپنی 1 سال کی پوتی اور 10 سال کے پوتے عالم شاہ کی منگنی کو رشتے میں باندھ دیا۔ لیکن اس کے بعد وہ ہماری پوتی کو لے کر چلی گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی بیٹی بھی اس کے خاندان میں رہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی بھی اس خاندان میں رہے۔ ہم اسے واپس بلانا چاہتے تھے، لیکن عفان شاہ نے ہمیں روک دیا۔ اس نے اس وقت وعدہ کیا تھا کہ جب اس کی بیٹی 21 سال کی ہو جائے گی تو وہ اسے اور اپنی بیوی کو خود حویلی لے کر آئے گا، لیکن اب وہ اپنی بات سے مکر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کی بیٹی یہاں نہیں رہ سکتی، اور نہ ہی تم دونوں کا کوئی جوڑ ہے۔ اس نے ہم سب کو منع کیا ہے کہ جب تک صحیح وقت نہیں آ جاتا تمہارے سامنے اس رشتے کا ذکر نہیں کیا جائے، اور شاید وہ صحیح کے وقت ہے اور شاید یہی وہ صحیح وقت ہے۔ ہم نہیں جانتے اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو کہاں رکھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں تم اسے ڈھونڈو عالم شاہ، کیونکہ تمہارے علاوہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس نے آگے بڑھ کر دادا سائیں کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ آپ فکر مت کرے دادا سائیں، میں ڈھونڈ کر لاؤں گا آپ کی بہو کو بھی اور پوتی کو بھی، جو کہ عالم ہی کی دلہن بنے گی۔ منگ ہے وہ عالم شاہ کی، اور بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ عالم شاہ اپنی منگ چھوڑ دے؟ 2 دن میں وہ دونوں آپ کے سامنے موجود ہوں گی۔ اپنے پوتے کی بات سن کر دادا سائی نے سکون کی سانس لی۔ انہیں پتا تھا کہ اگر عالم شاہ نے 2 دن بولا ہے تو 2 دن میں وہ ان لوگوں کو لے کر آ جائے گا، کیونکہ میں پہلے ہی کسی کے نکاح میں ہوں۔ اس کی یہ بات جہاں سب کو سکتے میں ڈال گئی تھی، وہیں وسیع کی تو جیسے دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ظفر صاحب نے صدمے کی کیفیت میں کہا۔ بابا یہ سچ ہے، میں وسیع سے اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں پہلے ہی کسی کے نکاح میں تھی۔ کب ہوا تمہارا نکاح اور کس کے ساتھ ہوا؟ یہ سوال مظفر صاحب نے کیا، لیکن وہ ان کا جواب دینے کی کیفیت میں نہیں تھی، وہ تو بس روئے جا رہی تھی۔ بتاؤ پری، کون ہے وہ؟ یہ سوال حفظہ نے کیا، اور اس بار جواب بھی ملا تھا، لیکن اس نے نہیں دیا تھا، بلکہ آواز پیچھے سے آئی تھی، جسے سنتے ہی سب لوگ نے مڑ کر دیکھا۔ مرتضی شاہ۔ بتاؤ پری، کون ہے وہ؟ یہ سوال حفظہ نے کیا، اور اس بار جواب بھی ملا تھا، لیکن اس نے نہیں دیا تھا، بلکہ آواز پیچھے سے آئی تھی، جسے سنتے ہی سب لوگوں نے مڑ کر دیکھا تھا۔ مرتضی شاہ۔ سب نے مڑ کر اس وجاہت سے بھرپور مرد کو دیکھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ فریدہ کی نظر اس پر جم چکی تھی۔ ایسا نہیں تھا وہ اسے کسی غلط نگاہ سے دیکھ رہی تھی، بس اس کی خوبصورتی سے کہیں اور دیکھنے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے بلیک کلر کا ویسٹ کوٹ، بلیک ٹائی کے ساتھ بلیک جینز پہنی تھی، وائٹ شرٹ کے آستینوں کو فولڈ کیا تھا، چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی مونچھے تھی۔ اس کا بلیک کوٹ اس کے پیچھے کھڑے اس کے گارڈ نے احتیاط سے پکڑا ہوا تھا۔ میں ہوں مرتضی شاہ، اور یہ ہے، اس نے پریشے کی جانب دیکھا، یہ ہے مسز مرتضی شاہ۔ شٹ! اس نے غصے سے اپنی گاڑی کے ٹائر پر لات رسید کی۔ اس کی گاڑی خراب ہو چکی تھی، آس پاس کوئی میکینک بھی نہیں تھا، اور اس وقت وہ بنا کسی گارڈ اور ڈرائیور کے تھا۔ اس نے اپنا فون نکال کر ڈرائیور کو کال کری، اور اسے اپنے موجودہ ایڈریس پر دوسری گاڑی لانے کو کہا، اور خود گاڑی سے ٹیک لگا کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب اپنے قریب ہی اسے ایک آدمی کی آواز آئی۔ سر، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے مرتضیٰ کے قریب آ کر کہا، جس پر اس نے حیرت سے اس آدمی کو دیکھا۔ وہ اسے نہیں جانتا تھا۔ آپ شاید مجھے پہچان نہیں رہے ہیں، میں ریحان ہوں، اور آپ کی کمپنی میں جاب کرتا ہوں۔ آپ مجھ سے صرف چند بار ہی ملے ہیں۔ آئی ایم سوری۔ نہیں سر، کوئی بات نہیں ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میری گاڑی خراب ہو چکی ہے، میں اپنے ڈرائیور کا ویٹ کر رہا ہوں، وہ دوسری گاڑی لانے ہی والا ہوگا۔ تو آپ جب تک میرے ساتھ چلیں، میرے کزن کی شادی ہے، آپ جب تک وہاں بیٹھ جائیں۔ نہیں، آپ جا کر انجوائے کریں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ سر پلیز، آئی انسسٹ۔ اس کے اتنے اصرار پر مرتضیٰ اس کے ساتھ میرج ہال میں چلا گیا۔ سب اس کے لیے اجنبی تھے، اسے یہاں آنا بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ اسے بٹھا کر ریحان خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی اسے بلا رہا تھا۔ پلیز آپ جائیں، میں یہاں ٹھیک ہوں، مرتضیٰ نے اسے دیکھتے کہا تھا، جو اپنا کام چھوڑے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد مرتضیٰ ارد گرد دیکھنے لگا، جب نظر دور کھڑے بات کرتے لڑکے اور لڑکی کی طرف اٹھی۔ اس لڑکی نے گولڈن کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا، اور منت بھرے لہجے میں اپنے سامنے کھڑے لڑکے سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کی ٹوکری تھی۔ اپنی جگہ سے وہ اٹھ کر اس کے قریب جانے لگا۔ پتہ نہیں اس لڑکی میں ایسی کیا کشش تھی
جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وسیع میں تم سے بعد میں بات کروں گی، ابھی پلیز مجھے جانے دو، بارات آنے والی ہوگی، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا، اور شاید وسیع کو اس کے کہنے پر ترس آ گیا تھا، اسی لیے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس کے ایسا کرتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس نے ٹوکری میں موجود پھولوں کو چند پتیوں کو ہاتھ میں لیا جب سامنے سے آتے شخص سے اس کی زوردار ٹکر ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گرتی وہ وجود اسے سنبھال چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں موجود پھولوں کے کچھ اس کے ہاتھ میں موجود پھول کچھ اس کے کپڑوں پر اور جبکہ باقی سارے زمین پر گر چکے تھے۔ تم نے میرے سارے پھول گرا دیے، بارات آنے والی ہوگی، اس نے صدمے سے اپنے پھولوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا، یہ پھول اٹھا لیتے ہیں؟ زمین پر گرے پھولوں کو دیکھ کر مرتضیٰ نے اپنا مفت کا مشورہ دیا، جبکہ نظریں بار بار اس کے حسین چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو، میں تو آپ کو جناب کہہ رہا ہوں، لیکن شاید آپ کو یہ تکلف پسند نہیں ہے۔ اچھا تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ پریشے منہ کھولے اس اجنبی کو دیکھ رہی تھی جو آپ سے تم تک اور پھر نام پوچھنے تک پر آ چکا تھا۔ تمہیں کیا کرنا ہے میرا نام جان کر؟ تعارف کروانا ہے؟ ام کلثوم، اپنی بات کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ مرتضیٰ نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا۔ اس کا نام پری تھا، یہ بات وہ اس کے ہاتھ میں موجود بریسلٹ پر دیکھ کر جان چکا تھا، جس پر پری لکھا تھا۔ گہرا سانس لے کر وہ میرج ہال سے باہر چلا گیا، کیونکہ اس کے فون پر ڈرائیور کی کال آ رہی تھی۔ یقیناً وہ گاڑی لے کر آ چکا تھا۔ بدتمیز جاہل فالتو، خود سے بڑبڑاتی وہ جا رہی تھی جب فریدہ اس کے پاس آئی۔ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کسی سے نہیں، بس ایک لوفر مل گیا تھا، اسی پر غصہ ہے۔ اس نے اس کی ایک نظر مڑ کر دیکھا جہاں وہ اب نہیں تھا۔ کون لوفر؟ خیر جو بھی تھا چھوڑو اسے، اور چلو بارات آ گئی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر فریدہ اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ اس لڑکی کا کچھ پتہ ہے رفیق؟ اس نے گاڑی میں بیٹھے ہی اپنے ڈرائیور سے کہا۔ جب سے اس نے پریشا کو دیکھا تھا تب سے اس نے رفیق کو ڈھونڈنے پر لگا دیا تھا۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا اس رات کو جب وہ پری سے ملا تھا، لیکن رفیق ابھی تک اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہا تھا۔ وہ بس ایک بار اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی میں اسے ایک عجیب ہی کشش محسوس ہوئی تھی۔ کراچی میں اس کی کمپنی تھی جسے وہ اور آریان میر کر چلاتے تھے، جبکہ عالم شاہ گاؤں میں موجود وہاں کے حالات دیکھتا تھا اور ہر چیز کا دھیان بھی رکھتا تھا۔ ہر ہفتے وہ گھر والوں سے ملنے بھی جایا کرتا تھا، لیکن اس ہفتے اس نے یہ کام بھی نہیں کیا کیونکہ اسے اس لڑکی سے ملنا تھا۔ پتہ نہیں کیوں۔ نہیں سر سوری، ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ کسی کام کے نہیں ہو تم؟ اس کا موڈ بدمزہ ہوا تھا۔ سر ہمیں اس لڑکی کا نام کے علاوہ اور کچھ نہیں پتہ، ہم اسے کیسے ڈھونڈے؟ رہنے دو، میں خود ڈھونڈ لوں گا، یہ کام تم سے نہیں ہوگا۔ ابھی وہ اپنی بات کہہ رہا تھا جب گاڑی کا شیشہ توڑ کر ایک گولی اس کے بازو پر لگی۔ گاڑی ان بیلنس ہو چکی تھی، ان کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ رفیق نے گاڑی کو فوراً روک دیا اور پیچھے دوسری گاڑی میں موجود اس کے گارڈ فوراً گاڑی سے اترے، لیکن گولی جس نے چلائی تھی اور کس طرف سے چلائی تھی اس کا انہیں اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، حویلی کے اس شخص کے ساتھ دادا سائیں گارڈ کو ان کی حفاظت کے لیے بھیجتے تھے، کیونکہ ان کے دشمن ان کی طاق میں بیٹھے ہوتے تھے اور وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اس کے بازو سے تیزی سے خون نکل رہا تھا، اسی لیے رفیق وہاں قریبی بنے ہاسپٹل میں اسے لے کر چلا گیا۔ ہائے پری، اس نے ہاسپٹل میں قدم رکھا تھا جب اس کی دوست رمیشا نے اس کے قریب آ کر کہا۔ ہائے رمیشا، کیسی ہو؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ حفظ آپی کی شادی کیسی رہی؟ فنٹاسٹک، اور تم کیوں نہیں آئی؟ بس تمہیں تو پتہ ہے نا، ہاسپٹل، گھر، بچے، اس سمے ٹائم نہیں ملا، اوپر سے میرے بیٹے کو بخار ہو گیا تھا، اسی لیے میں نہیں آ سکی۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری۔ رمشا نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر معذرت خوانا انداز میں کہا۔ اوکے، میں نے سوری ایکسیپٹ کر لی ہے، لیکن میری شادی میں تم نے آنا ہے، اس وقت میں یہ سب نہیں سنوں گی۔ پہلے تم اپنی شادی کا دن تو دکھاؤ، پھر دیکھنا سب سے پہلے مہمان تمہاری میں ہی ہوں گی۔ ڈاکٹر پریشے، کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر عرفان نے اس کے قریب آ کر کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ڈاکٹر، آپ کیسے ہیں؟ فائن۔ مجھے یہ فائل آپ کو دینی تھی، یہ پیشنٹ 2 دن پہلے یہاں ایڈمٹ ہوئے تھے، انہیں گولی لگی تھی، وہ آپ کے پیشنٹ ہے اور یہ ان کی فائل ہے۔ مکمل تفصیل سے آگاہ کر کے وہ فائل اسے تھما کر وہاں سے چلے گئے۔ اس کے جانے کے بعد پریشا نے اپنے ہاتھ میں موجود فائل ریڈ کی اور اس کمرے میں چلی گئی جہاں پر وہ پیشنٹ تھا۔ کیا حال ہے مرتضیٰ؟ عالم نے اس کے کمرے میں داخل ہو کر کہا، جس پر اس نے منہ بنایا تھا۔ دکھ نہیں رہا کیا حال ہے؟ میں بیمار نہیں ہوں، لیکن اس ہاسپٹل میں رہ کر میں ضرور بیمار ہو جاؤں گا۔ تو کس نے کہا تھا گولی کھانے کو؟ دل چاہ رہا تھا، گھر میں کھانا نہیں مل رہا تھا تو اسی لیے میں نے گولی کھا لی۔
مرتضیٰ نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ اچھا چل اب جلدی سے ٹھیک ہو جا، دادا سائیں بھی تجھے بہت یاد کر رہے ہیں اور گھر میں بھی سب پریشان ہیں۔ میرے کون سا ماں باپ ہیں جو میرے لیے پریشان ہوں گے؟ مرتضیٰ ماں باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی گھر والے تم سے محبت نہیں کرتے۔ میں نے یہ کب کہا عالم؟ میں جانتا ہوں سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں ان کے پیار کی قدر بھی کرتا ہوں، لیکن ابھی کے لیے بس تم مجھے یہاں سے نکال لو۔ اس نے معصوم چہرہ بنا کر اسے دیکھا جب کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ عالم پیچھے صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ مرتضیٰ نے منہ بنا کر اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب کر لیا، کیونکہ اسے پتا تھا پھر کوئی ڈاکٹر آئی ہوگی۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا کتنی ہی ڈاکٹرز اور نرس اسے امپریس کرنے کی کوشش کر چکی تھی، کیونکہ سب جانتے تھے مرتضیٰ شاہ کون ہے۔ وہ شاید انڈسٹری کا مالک ہے، وہ شاہ انڈسٹریز کا مالک ہے اور جمال شاہ کا پوتا تھا۔ آپ کی اب طبیعت کیسی ہے؟ اس کی آواز سن کر مرتضیٰ نے اپنے چہرے کا رخ موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ آواز وہ پہچانتا تھا اور یہ چہرہ بھی وہی تھا جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ مسٹر شاہ، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ پریشا نے اس کے زخم کا معائنہ کرتے ہوئے دوبارہ کہا۔ وہ شاید اسے پہچان نہیں پائی تھی، ایسا مرتضیٰ کو لگا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، مرتضیٰ نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، جس پر اس نے اپنا سر ہلایا۔ جب تک وہ وہاں رہی مرتضیٰ کی نظروں کے حصار میں رہی، جس سے اسے الجھن ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے ویسے؟ مجھے تو یہاں سے جانا ہے کہہ کہہ کر کان پکائے تھے، اب 2 دن سے اتنے خاموش پڑے ہو؟ آریان نے اس کے قریب بیٹھ کر کہا، جس پر وہ فقط مسکرا کر رہ گیا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ ہاں اب تو اسے یہاں رہنا ہی واقعی اچھے لگ رہا ہے۔ اسے وہ لمحے وہ وقت بہت خاص لگتا ہے جب پریشا اسے چیک کرنے کے لیے آتی ہے۔ آریان، مجھے لگ رہا ہے اسے یہاں کی کوئی ڈاکٹر یا نرس پسند آ گئی ہے۔ عالم نے اپنے دماغ میں چلتی بات اس کے گوش گزار کر دی۔ میرے بھائی ڈاکٹر نہیں ڈاکٹر ہوتا ہے۔ آریان نے اس کی غلطی درست کی، جس پر اس نے کندھے اچکا دیے۔ جو بھی ہو، مجھے کیا کرنا؟ خیر، تمہارے لیے خوشخبری ہے، مرتضیٰ کل تم ڈسچارج ہو جاؤ گے۔ آریان کے کہنے پر اس نے اپنا سر ہلا دیا۔ عالم آج گاؤں واپس جا رہا تھا، وہاں پر ایک مسئلہ زیر بحث تھا جو اسی نے سلجھانا تھا، جبکہ آریان کو خود بھی آفس جانا تھا کیونکہ مرتضیٰ کی غیر موجودگی میں اس پر کافی کام آ چکا تھا۔ اسی لیے وہ لوگ رفیق کو اس کے پاس چھوڑ کر گئے تھے، جبکہ گولی لگنے کی وجہ سے دادا سائی نے تینوں کے ساتھ موجود گارڈز میں اضافہ کر دیا تھا۔ گھر والے اس کے پاس آنا چاہتے تھے، لیکن مرتضیٰ انہیں سختی سے منع کر چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کی وجہ سے پریشان ہو کر گھر کی خواتین اور دادا سائی سے اس کی روز بات ہوتی تھی، جبکہ مرد حضرات اس سے ملنے کے لیے آ چکے تھے۔ کیا خبر ہے رفیق؟ ان دونوں کے جاتے ہی رفیق اس کے پاس آ کر نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ جب اس نے رفیق سے پوچھا، سر سب معلوم ہو چکا ہے، وہ کلفٹن میں رہتی ہے، ان کا نام پریشا ظفر ہے، 2 بہنیں ہیں، بڑی بہن کی شادی ہو چکی ہے اور آگے کی بات کہتے وہ جیسے اٹک گیا۔ اور کیا؟ اور وہ بھی اپنے کزن کے ساتھ منسوب ہے، اس کا نام وسیع ہے اور جلد ان کی شادی ہونے والی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی اس نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ جاؤ یہاں سے، سر گیٹ آؤٹ۔ اس کے چلانے پر رفیق کمرے سے چلا گیا، جبکہ وہ اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب پریشا کمرے میں داخل ہوئی، ہیلو مسٹر شاہ، اس نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ لیے سے دیکھا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ اس کی اس حرکت پر وہ پیچھے ہٹی، لیکن اس کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر اس نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ چھوڑو مجھے شاید تم نے پہچانا نہیں ہے۔ پہچان چکی ہوں، تم وہی لوفر ہو جو مجھے شادی میں ملے تھے، لیکن اس وقت تمہارا خیال رکھنا میری ڈیوٹی ہے۔ تم اس لڑکے سے شادی نہیں کرو گی، میں کسی سے بھی شادی کروں تمہیں کیا؟ چھوڑو مجھے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تم اپنے اس کزن سے شادی نہیں کرو گی۔ تم نے کرنی بھی چاہی تو میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، تو بہتر ہے پہلے ہی اس سب سے انکار کر دو۔ اپنی بات کہہ کر اس نے اسے آزاد کیا۔ وہ اس کے ایسا کرتے ہی اس کے کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ اگلے دن وہ ہاسپٹل بھی نہیں گئی تھی۔ اس کی باتیں یاد کر کے اسے اس شخص سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ چھٹی کر کے اگلا دن وہ ہاسپٹل گئی، جب اسے پتہ چلا کہ مرتضیٰ وہاں سے جا چکا تھا، جس پر اس نے شکر کا سانس لیا تھا، لیکن وہ باتیں بار بار اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ گھر آتے ہی سے جو سرپرائز ملا وہ خالہ کی موجودگی کا تھا، جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی، لیکن ان کے آنے کا مقصد جان کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے اسے وسیع کے نام کی انگوٹھی پہنائی، لیکن اسے اس سب سے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کا ذہن تو اب تک مرتضیٰ کی باتوں میں تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود اس انگوٹھی کو دیکھا جو آج اسے پہنائی گئی تھی۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ مذاق کر رہا ہو،
میں بھلا کیوں اسے سوچ کر خود پریشان ہو رہی ہوں۔ اپنے آپ کو تسلی دے کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ جب اسے پیچھے جہاں کھڑکی تھی وہاں کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چیختی وہ اپنا مضبوط ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ چکا تھا۔ وہ وہی شخص تھا جسے وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے اس وقت بلیک جینز اور بلیک ٹی شرٹ پہنی تھی جس میں اس کے مضبوط بازو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ایک بازو پر زخم کا نشان موجود تھا جو اسے گولی لگنے کی وجہ سے ملا تھا۔ ابھی تک اس کا بازو مکمل ٹھیک بھی نہیں ہوا تھا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ تم اس سے شادی سے انکار کرو گی، لیکن نہیں۔ تم نے کیا کیا؟ اس کے ہاتھ اٹھا کر اس نے اس کی انگلی میں موجود اس انگوٹھی کو دیکھا اور پھر اس کی انگلی سے نکال کر پھینک دیا جو بیڈ پر جا گری۔ چھوڑو میرا ہاتھ، یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ نکلو یہاں سے۔ لگتا ہے تم نے میری بات نہیں سنی۔ میں تمہیں کل تک کا وقت دے رہا ہوں اس رشتے سے انکار کر دینا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ کیوں انکار کروں گی میں وسیع سے شادی کروں گی۔ ہو کون تم؟ اس نے ارتضیٰ کو زور سے دھکا دیا جس پر اس نے اپنے سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورا تھا۔ وہ جھٹکے میں اس کے قریب جا کر اس کے کمر کے گرد اپنا حصار باندھ گیا۔ آئندہ اس شخص کا نام بھی اپنی زبان پر مت لانا۔ میری ہو تم، صرف میری، صرف مرتضیٰ شاہ کی۔ اس کی مزاحمت کرتے انداز کو نظر انداز کرتے اس نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد پریشا نے زور سے اپنا ماتھا رگڑا جیسے اس پر سے اس شخص کا دیا گیا لمس مٹا رہی ہو۔ دل میں خیال آیا کسی کو اس کے بارے میں بتا دے، لیکن پھر سب کی پریشانی کا سوچ کر وہ خود ہی خاموش ہو گئی۔ ایک بار اس کے وسیع سے شادی ہو جاتی تو وہ خود ہی اس کا پیچھا چھوڑ دیتا، لیکن یہ پریشانی اس کی رہنی ہی تھی جب تک اس کی وسیع سے شادی نہیں ہو جاتی۔ اس وقت وہ شاپنگ کرنے کے لیے سائمہ بیگم کے ساتھ گئی تھی جب ایک تیز رفتار ٹرک وہ پریشانی سے لوگوں کی مدد سے انہیں ہاسپٹل لے کر پہنچی تھی۔ انہیں بس چند چوٹیں لگی تھی اور یہ سب سن کر اس نے اطمینان بھرا سانس لیا اور گھر فون کر کے فریدہ کو ان کے ایکسیڈنٹ کا بتا دیا تاکہ وہ گھر میں سب کو ہی یہ بات بتا دیں۔ اسے فون کر کے وہ ہاسپٹل کے روم میں داخل ہوئی جہاں پر سائمہ بیگم موجود تھی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم جم چکے تھے۔ جینز ٹی شرٹ اور بلو جیکٹ میں وہ صوفے پر بیٹھا اپنے دونوں پاؤں ٹیبل پر کینچی کی شیپ میں دیے ہوئے تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آج یہ قصہ ختم کرنے آیا ہوں۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کہا تھا میں نے تم سے کہ منع کر دو اس رشتے سے، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اب دیکھ لو اپنی غلطی کا نتیجہ۔ اس نے بیڈ پر موجود بے ہوش سائمہ بیگم کی طرف دیکھتے کہا۔ تو یہ سب تم نے کیا ہے گھٹیا انسان؟ اس نے غصے سے اس کا گریبان پکڑا۔ ہاں یہ سب میں نے کیا ہے۔ اس نے اپنا گریبان اس کو ہاتھوں سے چھڑواتے اطمینان سے کہا۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ چھوڑ دو میری جان، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے کہا تھا۔ جان تو تم میری بن چکی ہو، اس حساب سے میں اپنی جان کو بھلا کیسے چھوڑ دوں؟ اس کے چہرے سے جھولتی لٹ کو اس نے پیچھے کیا جب پریشا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور ہلچل ہونے پر دروازے کی طرف دیکھا جہاں کمرے میں چند مرد حضرات داخل ہوئے تھے۔ نکاح کے لیے تیار ہو جا میری جان، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، سوچ لو پہلے، تمہاری غلطی کی سزا یہ بھگت رہی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، جس کا مجھے افسوس نہیں ہوگا تو بہتر ہے کہ میری بات مان لو۔ اس نے آنسو بھری نگاہوں سے بیڈ پر لیٹی اپنی ماں کو دیکھا اور ہچکیوں سے روتے ہوئے نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ اس کی ماں کے سامنے اس کا نکاح ہوا تھا، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کیونکہ وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی وہاں موجود افراد باہر چلے گئے۔ سوائے مرتضیٰ شاہ کے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ پریشا نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا لیکن وہ مرتضیٰ کے سخت گرفت میں تھی۔ نکاح مبارک ہو جان۔ اس نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ دور رہو مجھ سے۔ اس نے اپنا آپ اس سے چھڑوانا چاہا لیکن اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے وہ اس کے گلابی لبوں پر جھک گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر وہ پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ اپنے ہاتھوں کو پوری طاقت لگا کر اسے خود سے دور کرنا چاہا لیکن وہ اپنے کام میں مصروف رہا اور کافی دیر کے بعد اس کے لبوں کو آزادی بخشی۔ جا رہا ہوں، واپس آؤں گا اور تمہیں اسی طرح اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا جس طرح سے ہر لڑکی رخصت ہو کر جاتی ہے۔ اگر تمہیں یہی سب کرنا تھا تو اسی طرح سے رشتہ لاتے جو طریقہ ہوتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری شادی کے دنوں میں تمہارے گھر رشتہ لاتا تو وہ تمہارے کزن کو چھوڑ کر تمہاری شادی مجھ سے کر دیتے؟ تو کیا آپ کر دیں گے؟ ہاں بالکل، کیونکہ تم اب مکمل طور پر میری ہو۔ اجازت مانگوں گا ان سب سے کہ اگر مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو تمہیں گھر سے اٹھانے میں دیر نہیں کروں گا کیونکہ اب تم صرف میری ہو۔
اس کے ماتھے پر دوبارہ اپنا لمس چھوڑ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور وہ وہاں پر بیٹھ کر رونے لگی۔ سب گھر والے آ چکے تھے، سائمہ بیگم کو ہوش آ چکا تھا، لیکن اس کے رونے میں کمی نہیں آئی تھی۔ اس کی شادی کے بعد جو دبی تھی وہ سائمہ بیگم کے صحت یاب ہوتے ہی پھر سے اٹھ چکی تھی، اور یہی تو وہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ بلا وسیع سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ اس نے سائمہ بیگم کو اپنا انکار سنایا، جس کے بعد اسے اچھی خاصی ڈانٹ پڑ چکی تھی، اور ساتھ ہی یہ تائید بھی کی گئی تھی کہ اسے آئندہ ایسی بات اپنے ذہن میں بھی نہیں لانی۔ ان کی طرف سے مایوس ہو کر وہ ظفر شاہ کے پاس جانا چاہتی تھی تاکہ اپنے باپ سے بات کہہ سکے کہ اسے وسیع سے شادی نہیں کرنی، یا پھر انہیں حقیقت بتا دے، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں بتا سکی۔ اس کی شادی کو لے کر ان کے چہرے پر پھیلی خوشی اسے کچھ کہنے ہی نہیں دے رہی تھی، اسی لیے اس نے وسیع سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچا، لیکن وہ اس کی سن کب رہا تھا؟ وہ تو اپنی ہی خوشی میں مگن تھا۔ اس نے اپنے قریب موجود ہر شخص کو سچائی بتانا چاہا، لیکن ہر کوئی بس اپنی ہی سنا کر اسے سمجھانے بیٹھ جاتا تھا۔ گھر کا ماحول اسے گھٹن زدہ لگ رہا تھا، اور اس سب میں اس کی شادی کی ڈیٹ بھی رکھی جا چکی تھی۔ اسے بس گھر سے دور جانا تھا، اسے بس گھر سے دور جانا ہی اس سب کا حل لگا تھا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا اٹھایا گیا یہ قدم اس کے ماں باپ کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہوگا، لیکن وہ بھی مجبور تھی۔ اسے سب سے زیادہ غصہ تو اس شخص پر تھا جو اسے اس رشتے میں زبردستی کا باندھ چکا تھا۔ اس وقت بھی وہ کیب میں بیٹھی جا رہی تھی۔ اس وقت اس نے یہی سوچا کہ وہ رمشا کے پاس چلی جائے، لیکن راستے میں ہی اس نے ڈرائیور کو رکنے کو کہا اور گاڑی سے اتر کر باہر نکل آئی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ اس نے عائرہ کے قریب جا کر کہا، جو مبشرہ بیگم کا سر اپنی گود میں رکھے مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، یہ ایک دم سے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس نے روتے ہوئے دوبارہ سے ان کا گال تپتپایا۔ پلیز آپ میری ہیلپ کیجیے، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ وہ والا میرا گھر ہے۔ عائرہ نے کچھ فاصلے پر موجود گھر کی طرف اشارہ کیا۔ ہم باہر جا رہے تھے اور پھر اچانک ہی یہ بے ہوش ہو گئی۔ میں ڈاکٹر ہوں، آپ انہیں گھر لے کر چلیں، میں انہیں چیک کرتی ہوں۔ ڈرائیور کی مدد سے وہ دونوں مبشرہ بیگم کو گھر میں لے کر آئی۔ ویسے تو سب ٹھیک ہی لگ رہا تھا، بی پی کی مشین سے اس نے ان کا بی پی چیک کیا۔ وہ ہلکا سا لو تھا، لیکن اتنے ہلکے بی پی لو میں ان کی حالت ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس نے ان کا شوگر چیک کیا، جو کافی زیادہ لو تھا۔ انہیں ٹریٹمنٹ اور عائرہ کو چند ہدایات دے کر وہ وہاں سے باہر نکل گئی۔ جب عائرہ بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے آئی، ایکسکیوز می، عائرہ بھاگتی اس کے پاس آئی، جس پر پریشا نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ جی، مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ تھینک یو فار ایوری تھنگ۔ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا کام ہے۔ اچھا، ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ پریشے، بہت پیارا نام ہے۔ آپ کا نام؟ عائرہ، نائس نیم۔ یہ میرا نام ہے اور یہ میرا نمبر ہے، کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا۔ الوداعی کلمات کہتے وہ وہاں سے چلی گئی، اور یہیں سے پریشا ظفر کو ایک نئی دوست ملی تھی۔ اپنے ایک ہاتھ میں بیگ لیے وہ جا رہی تھی۔ رمشا کا گھر قریب تھا، اور ابھی کے لیے تو اسے وہیں جانا تھا۔ وہ چلتی ہوئی جا رہی تھی جب بلو کلر کی BMW اس کے سامنے آ کر رکی۔ اس نے اپنے قدم جھٹکے سے روکے تھے۔ گاڑی سے ڈارک بلو پینٹ کوٹ میں ملبوس شخص باہر نکلا۔ اپنی آنکھوں پر اس نے لائٹ بلو کلر کے سن گلاسز لگائے ہوئے تھے۔ گاڑی میں بیٹھو۔ نہیں بیٹھوں گی، پری، مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو۔ شرافت سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ اس کے سخت لہجے میں کہنے پر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ یہاں سڑک پر کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ کہاں جا رہی تھی؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے کہا۔ گھر سے بھاگ رہی تھی۔ کس لیے؟ کیونکہ میرے گھر والے میری شادی کی ڈیٹ رکھ چکے ہیں، اور میں یہ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں پہلے سے ہی کسی کے نکاح میں ہوں، اور میں یہ بات کسی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ کوئی میری سن ہی نہیں رہا، اور جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے وہ اتنے دنوں سے غائب تھا، اور مجھے اس کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتا۔ میں تمہیں تمہارے گھر لے کر چلتا ہوں، اور پھر میں ان سب سے بات کروں گا، اور میں غائب نہیں ہوا تھا، بس کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گیا تھا۔ میں اس وقت صرف اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ جانتی ہوں کہ جب میرے نکاح کی خبر گھر والوں میں ہوگی تو تماشا لگے گا، اور میں اس وقت کوئی تماشا نہیں چاہتی، صرف تنہائی چاہتی ہوں۔ اس کے کہنے پر مرتضیٰ نے بنا کچھ کہے گاڑی دوسری جانب موڑی۔ وہ اجنبی راستوں پر گاڑی لے کر جا رہا تھا۔ وہ کہاں جا رہا تھا اسے نہیں پتا تھا، اور یہ جانتا بھی نہیں تھا کہ اس نے گاڑی ایک چھوٹے سے لیکن خوبصورت گھر کے آگے روکی تھی۔ چلو اترو۔ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ میرا گھر ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ مجھے نہیں پتا تم کہاں جا رہی تھی، لیکن اگر اپنے گھر سے دور جا رہی تھی تو یقیناً کسی اور کے گھر میں جا رہی ہوگی، لیکن میں یہ نہیں چاہتا۔ یہ میرا گھر ہے اور تمہارا بھی ہے، تو تم جب تک اپنے گھر واپس نہیں جاؤ گی تب تک تم یہیں رہو گی۔ اسے زبردستی گاڑی سے نکال کر وہ اندر لے آیا۔
اور گارڈ کو باہر رکنے کو کہا اور اشارہ کیا جو اس کے ساتھ اس کی گاڑی کے پیچھے ایک الگ گاڑی میں موجود تھا۔ میں ہر ہفتے یہاں صفائی کرواتا ہوں۔ یہ بات اسے کہنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ صاف ستھرا گھر اس بات کی گواہی دے رہا تھا۔ تمہیں پسند آیا؟ اس نے ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے تھے۔ تم سے جڑی کوئی چیز مجھے پسند نہیں آئی۔ تم سے جڑی کوئی چیز مجھے نہیں پسند۔ ویسے تم بھی اب مجھ سے جڑ چکی ہو۔ جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا اور بنا اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ وہ مدہوش سا اس کے لبوں پر جھکا تھا جب پریشا نے اسے دھکا دیا جس سے وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر ہو گیا۔ وہ لڑکھڑایا تھا لیکن گرا نہیں تھا۔ یہ کیا حرکت ہے پری؟ یہ بات مجھ سے مت پوچھو کہ یہ کیا حرکت ہے۔ تمہیں اپنی حرکتیں دیکھنی چاہیے۔ کیا 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 ہے میری حرکتیں؟ نکاح میں ہو تم میرے؟ ہاں، اسی لیے تو تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ شاہ انڈسٹریز کا مالک مرتضیٰ شاہ مجھ سے شادی کیوں کرے گا؟ ایک پل میں محبت ہو گئی۔ اس لیے نہیں مانتی میں اس سب کو۔ میں جانتی ہوں تم نے مجھ سے اس لیے نکاح کیا ہے تاکہ نکاح کی آڑ میں تم اپنی حوث پوری کر سکو۔ اس کے الفاظ سن کر اس کا ہاتھ اٹھا لیکن وہ ہوا میں ہی رک گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو مٹھی بنا کر زور سے بھینچا اور تیز تیز قدم اٹھاتا گھر سے نکل گیا تھا۔ کوئی میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ گارڈ جو اس کے پیچھے آنے والے تھے اس کی تیز آواز پر وہیں رک گئے۔ وہ اپنی گاڑی لے کر تیزی سے وہاں سے چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد گارڈز بھی اس کے پیچھے گئے تھے کیونکہ اگر اس کے سامنے ہی اس کے پیچھے جاتے تو مرتضیٰ شاہ نے انہیں نہیں چھوڑنا تھا، لیکن یہ جمال شاہ کا حکم تھا، اس وجہ سے وہ اسے اکیلا کہیں نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑیاں چلا رہے تھے۔ سپیڈ تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی جب اچانک سے سامنے سے ایک ٹریلر آیا۔ اس نے تیزی سے گاڑی کا رخ موڑا اور گاڑی الٹتی ہوئی دوسری جانب جا گری۔ گارڈ جو اس کے پیچھے ہی تھے تیزی سے بھاگتے اس کے پاس آئے اور اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ وہ بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے فوراً سے ایمبولنس بلائی اور جمال شاہ کو فون کر کے اس کی حالت بتائی، جسے سن کر حویلی کے سارے فرد وہاں پر آ گئے جہاں انہیں یہ خبر ملی تھی کہ وہ کوما میں جا چکا تھا۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ناول سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کرنا۔ اللہ حافظ۔